السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سول جج کیس کے حوالے سے اور سول جج عاصم حفیظ کی مسز کے حوالے سے، جنہوں نے ایک کم سن بچی کو دردناک طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اس حوالے سے دو طرح کی سٹوریاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ سول جج صاحب کی جو بیوی ہیں، انہوں نے بہت برے طریقے سے ایک کم سن بچی کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ دوسری طرف جو موقف ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل اس کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا اور یہ ساری کہانی جو ہے وہ من گھڑت ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بات کریں گے۔ فی الوقت اس میں ایک چیز اور کلیئر کر دوں، ساتھ ہی ساتھ یہ سٹوری بھی چل رہی تھی کہ سول جج صاحب جو ہیں، ان کی جو مسز ہیں، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک سول جج صاحب کی جو مسز ہیں، ان کو ابھی تک ضمانت نہیں ملی۔ اس سے قبل جو انہوں نے ضمانت حاصل کی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، وہ ایک پروٹیکٹیو بیل تھی، ایک عارضی بیل تھی، ایک حفاظتی بیل تھی، جو کہ اصل عدالت سے جا کر بیل لینے کے لیے ایک ریلیف دیا جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے اسلام آباد کی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی کورٹ سے اپنی عبوری ضمانت کروائی ہے اور ایف آئی آر میں جو دفعات لگی ہیں وہ بہت ہی سنگین نوعیت کی دفعات لگی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، انصاف کا سسٹم نہیں ہے، نظام عدل بہت خراب ہے، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور سول جج کی جو مسز ہیں، ان کے اوپر ان کو کسی قسم کی بیل نہیں ملی اور ان کے اوپر جو دفعات لگی ہیں بہت ہی سنگین نوعیت کی دفعات لگی ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی ریلیف ان کو نہیں دیا گیا۔ ایف آئی آر میرے سامنے ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ کم عمر بچی جو ہے 10,000 ماہانہ کے پر اس کے والدین نے اس کو چھوڑا ہوا تھا سول جج صاحب کے گھر پر، اور انہوں نے بتایا کہ وقتاً فوقتاً ان کی فون پہ بات ہوتی رہتی تھی، اور جب وہ اپنی بچی سے ملنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ بچی جو ہے شدید زخمی ہے اور اس کے سر کی پچھلی جانب جو ہے وہ کچھ چوٹیں لگی ہیں اور جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں لگی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کو اگر دیکھا جائے تو میڈیکل رپورٹ میں ہولناک انکشافات سامنے آتے ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو دفعات لگی ہیں وہ تو پورا ایک ڈھیر ہے، جس میں 324 اقدام قتل جیسی، جان سے مار دینے جیسی دفعات جو ہیں، 334 کسی عضو کو ضائع کر دینا اور پرماننٹلی کسی بندے کو اس کی صلاحیت سے محروم کر دینا، اس طرح کی دفعات اس میں لگی ہیں۔ 334 ہوتی ہے کوئی بھی جسم کا کوئی حصہ، کوئی بھی عضو ضائع کر دینا، اس کی سزا کم از کم جو ہے وہ 10 سال ہے۔ اسی طرح سے جو 324 ہے اقدام قتل، جان سے مار دینے کی کوشش کرنا، اس کی سزا بھی جو ہے وہ 10 سال ہے اور کم سے کم 5 سال ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اگر کسی شخص کے گردن سے اوپر کوئی وار کرتا ہے، گردن سے اوپر کسی کو مضروب کرتا ہے، تو اس حوالے سے 3 طرح کی دفعات اس ایف آئی آر میں لگی ہیں۔ اس میں 337A1، 337A2 اور 338 اس میں A3، جس کو ہم شجع خفیفہ اور شجع مدیحہ اپنی لیگل لینگویج میں کہتے ہیں۔ شجع سے مراد ہوتا ہے انجری آن ہیڈ اور فیس، سر اور منہ کے اوپر جو چوٹیں آتی ہیں وہ آتی ہیں 337A1 اور A2 اور A3 کے زمرے میں۔ اس کی سزا جو ہے وہ 2 سال سے لے کر 5 سال تک ہے، اور اس میں سے تمام تر یہ جو دفعات ہیں یہ ناقابل ضمانت دفعات ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے دیگر حصوں پر جو چوٹیں آتی ہیں اس میں بھی 1 سال سے 5 سال تک کی سزائیں ہیں، جس میں F1 اور F5 جیسی دفعات ہیں، جس میں ہڈی وغیرہ توڑ دینا یا دیگر انجریز پہنچانا۔ اس کے علاوہ 328 ایسی دفعات ہے، اگر کوئی کم عمر کسی بچے کو اپنے رکھتا ہے اور اس کو تشدد وغیرہ کرتا ہے تو اس کی سزا 7 سال ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے ٹوٹل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تقریباً 10 کے قریب دفعات اس ایف آئی آر میں میرے سامنے ہیں جو لگائی گئی ہیں۔ اور اس میں جو سول جج صاحب کی جو محترمہ ہے، جو مسز ہیں، ان کا اگر موقف سنا جائے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ ایک لا ابائڈنگ اور پڑھی لکھی خاتون ہے اور ان کا اس طرح کے واقعے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو کوئی تشدد کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اب ایک چیز تو ثابت ہو چکی ہے اس پورے کیس میں کہ تشدد ہوا ہے۔ اب ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن جو انہوں نے ایک عارضی بیل لی ہے، اور عارضی بیل لینے کے بعد جب یہ پیش ہوں گی پولیس انویسٹیگیشن کے سامنے، تو تب یہ اپنے تمام تر دونوں طرف کے جو ایویڈنس ہے وہ دیکھنے کے بعد پولیس آفیسر اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا یہ جو تشدد ہوا ہے یہ سیلف انفلکٹڈ انجریز ہیں، بذات خود کیا گیا ہے، یا یہ حقیقتاً جج صاحب کی جو مسز ہیں انہوں نے اس کو تشدد کیا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، قانون نے اپنا راستہ لیا ہے اور دفعات سخت سے سخت لگی ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی فیور دی جا رہی ہے جو بیل مل رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ملنی بھی نہیں چاہیے۔ ایک سب سے اہم چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، جو آج تک کسی نے کسی بھی میڈیا چینل پہ نہیں کی، تشدد ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، سب سے اہم چیز بات یہ ہے
کہ جج صاحب جو کہ پوری دنیا کو انصاف پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو انصاف کے لیے کام کرتا ہے اور پڑھا لکھا ایک طبقہ ہے اور قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی ہے، جو سب سے بڑا جرم کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ ایک کم عمر بچی کو اپنے گھر ملازم رکھ کے ہم دوسروں کے لیے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ اور چائلڈ جو لیبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے جو سزائیں تجویز کرتے ہیں، لیبر کوڈ اس حوالے سے بنی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور میڈیا اور کوئی بھی شخص اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا کہ جج صاحب نے بے حیثیت جج 12 سال سے کم عمر بچی کو اپنے گھر پہ کیوں رکھا اور انہیں ملازمت کیوں دی، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ چائلڈ لیبر جو ہے وہ پاکستانی قوانین کے مطابق پروہیبٹڈ ہے۔ تو پہلی غلطی تو ان کی یہ ہے، باقی تشدد کے حوالے سے جو چیزیں ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی، اور بطور وکیل بھی ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے، اور دوسری طرف بھی اس بات کا بھی تقاضا کرتے ہیں کہ اس سارے معاملات کی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ اصل حقائق جو ہیں وہ پبلک کے سامنے آ سکیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔